میں آج بھی اس بات کو قطع نظر کہ نہ میرا نواز شریف لیڈر ہے نہ میرا عمران خان لیڈر ہے، اگر آج بھی عمران خان کو جیل سے نکال کر سیدھا اسٹیج پر چڑھا دیں بغیر کسی کمپین کے، تو جو کل لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ لوگ اکٹھے کر لے گا۔ اب یہ جو پاکستان میں آئے ہیں ان کا اگین ارنڈ سٹیٹس نہیں ہوگا۔ ارنڈ سٹیٹس ہوتا ہے جب آپ خود اپنی قابلیت پر، اپنی اسٹرنگتھ پر، اپنے سٹیٹس پر، اپنی پرسنالٹی پر اور اپنے کیے ہوئے کاموں پر ووٹ لے کر آئیں اور آ کر کچھ بن جائیں۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہم موجود ہیں آج معظم خان صاحب کے ساتھ۔ معظم خان صاحب نے پہلے کہا تھا جی نواز شریف صاحب آ بھی جائیں گے تو انہیں ان اسٹیٹس نہیں ملے گا، یعنی کہ دوسری قسم کا اسٹیٹس مل سکتا ہے۔ آ بھی جائیں گے تو تھوڑی سی کہتے ہیں کہ جی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، مگر آج بڑی خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اب ان کا فیوچر کیا ہے، نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا ہے، اور زرداری صاحب کا بھی فیوچر کیا ہے، اور پاکستان میں ڈالر کا کیا فیوچر ہے، مہنگائی کم ہوگی، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے معظم خان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میاں صاحب واپس آ گئے ہیں، چلیں میاں صاحب سے تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے بڑی خبر یہ ہے کہ جی خان صاحب پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے سائپر کیس میں؟ دیکھیں، عمران خان کو اگر آپ ایز اے لیڈر تصور کرتے ہیں، پولیٹیکلی انہیں دیکھتے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہوگا وچ از گوئنگ ٹو بی اکتوبر، یہ جو گزرا ہے اس میں پولیٹیکلی بڑی اتھل پتھل ہوگی۔ اور عمران خان کے لیے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، اگر آپ میری ویڈیوز بھی دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہی ہے، ہم نے آپ کے پچھلے چینل پر بھی یہ جواب دیا تھا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوگا۔ تو آج اس وقت بھی لوگ، جو آپ کو پتہ ہی ہے، جو نوجوان ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کمنٹس بے شمار کرتے ہیں، تو ہی گاٹ سیکڈ ٹوڈے۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ اب پولیٹیکلی وہ بہت ایکٹیو ہو پائیں گے، تو ان کا پولیٹیکل چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اور میں نے یہ بھی کہا، اس وقت نواز شریف صاحب ہیں، ان کا بھی پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سال پہلے بھی کہا تھا، جب یہ گئے تھے یو کے گئے تھے، تب بھی میں نے کہا تھا ان کا پولیٹیکل چیپٹر ڈفرینٹ ختم ہو گیا۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، جو شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ ملی تھی، دیٹ واز ناٹ ارنڈ گورنمنٹ، دیٹ واز گیون اسٹیٹس۔ تو گیون اسٹیٹس تو وہ مجھے بلا کر اسٹیج پر کھڑا کریں اور پیچھے سے مجھے ایک ڈفرینٹ قسم کی اسٹرینگتھ دیں، میں بھی لیڈر بن جاؤں گا۔ اب یہ جو پاکستان میں آئے ہیں ان کا اگین ارنڈ سٹیٹس نہیں ہوگا۔ ارنڈ سٹیٹس ہوتا ہے جب آپ خود اپنی قابلیت پر، اپنی اسٹرنگتھ پر، اپنے سٹیٹس پر، اپنی پرسنالٹی پر اور اپنے کیے ہوئے کاموں پر ووٹ لے کر آئیں اور آ کر کچھ بن جائیں۔ یہ بالکل نہیں ہے، وہ ارنڈ سٹیٹس والی بات ہے کہ ارنڈ سٹیٹس تو نہیں ہے۔ گیون سٹیٹس تو کسی کو بھی مل سکتا ہے، یہ کون سا سٹیٹس ہے؟ مجھے بھی مل سکتا ہے، آپ کو بھی مل سکتا کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمپرومائزز، اف یو آر اے لیڈر وائی یو آر گوئنگ فار کمپرومائزز فار واٹ؟ میں آج بھی اس بات کو قطع نظر کہ نہ میرا نواز شریف لیڈر ہے نہ میرا عمران خان لیڈر ہے، اگر آج بھی عمران خان کو جیل سے نکال کر سیدھا اسٹیج پر چڑھا دیں بغیر کسی کمپین کے، تو جو کل لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ لوگ اکٹھے کر لے گا۔ کیونکہ دیکھیں، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایک بندے کی، ایک پرسنالٹی، ایک اسٹرنگتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح بلا کر چیزیں بانٹنی ہیں، جس طرح آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا بندر بانٹ ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر وہ کرنی ہے تو پھر کون سی پالیٹکس اور کون سی چیزیں ہیں؟ اچھا، اور خان صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جی خان صاحب کو میں پولیٹکس میں نہیں دیکھ رہا آگے، تو پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے؟ ہاں دیکھیے، پی ٹی آئی مرج ہو جائے گی، دوسرے لوگوں میں نئے لوگ سامنے آئیں گے، پی ٹی آئی ہوگی، ہر حال میں ہوگی، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد، جس تک یہ ایک ڈیلز کی آج ہم بات سن رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی ڈیلز ہم سنیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانا پڑے۔ اور سارے لوگ یہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل کوئی ڈیل کا سین نہیں ہے، ان کے جانے کا کوئی چانس نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میرے یوٹیوب پہ ہے، میں نے جمائمہ خان کا بھی ہاراسکوپ بنایا تھا، اور ان کے ہاروسکوپ سے میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ کیا وہ اپنے سابقہ شوہر وچ از لیگل ہسبینڈ، چلڈرن آف دا فادر، کیا اس سے مل سکیں گی؟ تو اس کے جو علامات تھیں وہ میں نے بالکل کہا تھا کہ جو نیکسٹ ایئر ہوگا وچ از 2024، اس وقت میں مڈ کے بعد جا کر ان کے ساتھ ملنے کے کافی سارے چانسز ہوں گے۔ سو آئی تھنک کہ چلے جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر ہی چلے جائیں گے؟ ہاں، دیٹ ول بی دا اونلی سولوشن۔ اچھا، شاہ محمود قریشی کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی، میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر کوئی عورت اس کو ٹیک اوور کرتی ہے تو اس کے چلنے کے تھوڑے زیادہ چانسز ہو جائیں گے۔
یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر نہیں آ رہی ہے؟ ان کا نہیں، بالکل بھی ان کا نہیں. ان کا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب پیرنی کے تعویذ کیوں نہیں کام کر رہے؟ وہ دیکھو برا نہ، لوگ کافی سارا برا منا جاتے ہیں لوگوں نے. اچھا اس بات پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں نے ان کی تصویر لگائی تو آپ نے کہا جی باپردہ خاتون ہے تو آپ نے ان کی تصویر کیوں لگائی. اب اندازہ لگائے، میں نے ایک ویڈیو پچھلے ویک بنائی تھی کہ لیڈرز کے پیار کی خاطر یا لیڈرز کی تکریم کی خاطر لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے حوالہ دیا تھا رانا ثناء اللہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جلسہ اٹینڈ کرنا حج کے برابر ثواب لینے کے برابر ہے. دوسرے صاحب نے کہا کہ جی جو یہاں پر لوگ آئے ہوئے اس کارنر میٹنگ میں وہ تو جنتی ہیں ہی، اور جو اس جلسے میں جائیں گے ان کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے. اب اندازہ لگائیں، اس طرح اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ جی جو پیرنی ہیں ان کی تصویر نہ لگا تو یہ ان کا بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب عقل کا لیول یہ ہو تو پھر یہ ان کا بنتا ہے. تو سر آپ کو اور مجھے جانا چاہیے تھا نا جلسے میں پھر. میں تو خیر اس قسم کی جنت لینے کے حق میں نہیں ہوں، اللہ معاف کرے. اور ایسی بشارتیں ایسے لوگ دینے لگ پڑیں تو پھر تو بہت ہی کمال بات ہے. اچھا سر پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ میاں صاحب کا بھی آپ نے کہہ دیا اور خان صاحب کا بھی کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں ویسے فرینکلی کہ آئی نیور تھاٹ ٹو لیو پاکستان ایور. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی بھی کسی ایک دن یہ فیصلہ لوں گا کہ یار مجھے پاکستان چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کر سیٹل ہونا چاہیے جہاں پر آپ کی ریلیجن، عوام، لا، قانون کوئی اہمیت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی. تو یہ کیا ایک ملک ہے؟ ہم سوری جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم ساری زندگی آئی بورن ان 1964 پر سنس دین ٹل ٹوڈے آئی ایور تھاٹ کہ یار، اور ہمیشہ سے اگر آج میں ویڈیو بناتا ہوں میں سب کہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد. تو ہم پاکستان زندہ باد کے لیے یہاں پر تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن یہ جو اب سرکمسٹانس ہو رہے ہیں یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی اولادوں کے لیے ڈفرینٹ اینگل پر سوچیں. اچھا سر خان صاحب کی بات کریں، یہ تو چلیں جو تعویذوں کی بات تھی یا جو کچھ بھی بات تھی، خان صاحب کا اب مجھے بتائیں کہ جو شادی چل رہی ہے وہ چل پائے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ایک اس کو دو طریقے سے پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیگل ڈیورس وچ از طلاق، قانونی علیحدگی، اور ایک ہوتی ہے سپریشن. ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بڑی ہیڈنگ بنائی تھیں کہ یہ سال جو ہے عمران خان کی طلاق کا سال ہوگا. دین آئی سیڈ کہ نو، اٹ از دی ایئر آف فزیکل سپریشن. فزیکل سپریشن از ناٹ دا لیگلی ڈفرینٹ. لیگلی ڈفرینس جب ہوتا ہے کہ آپ لیگلی اپارٹ ہو جائیں تو پھر آپ مستقل بنیادوں پر اپنے راستے الگ الگ کر لیں. یہ لیگل طلاق ہے، یہ لیگل طلاق نہیں ہے، سپریشن ہے، یہ رہے گی. سر سپریشن تو چل رہی ہے نا، خان صاحب جیل میں ہیں، وہ باہر ہیں. میں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ سپریشن ہوگی، سپریشن رہے گی. اور اگر خان صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو یہ باہر نہیں جائیں گی، یہ سپریشن اسی طرح چلے گی. بالکل سپریشن اسی طرح رہے گی. اچھا سر زرداری صاحب کے بارے میں بتائیں کہ اب ان کی صحت کا سنا تھا کہ جو صحت کے معاملات چل رہے ہیں اور اب نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں. اب کیا ان دونوں کے آپس میں روابط ہوں گے یا ایک پارٹی ہوگی یا مفاہمت چلے گی؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں ڈسہارٹنڈ ہو کر، ڈیجیکٹڈ ہو کر، کہ کون سی پالیٹکس یہاں پر صرف ایک ڈنڈا ہلتا ہے سب لوگ اس طرف ہانکے جاتے ہیں. کیا کرے؟ تو کون سی مفاہمت اور کون سا ڈفرینس؟ جو آدمی خود سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے میں اب ساری چیزیں پچھلی بھول گیا ہوں اور اب میں مفاہمت کی طرف خود بڑھ رہا ہوں، واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ ایکسیپٹیبل ٹو ایوری باڈی، وی آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینی ون. تو سر بلاول کا پھر فیوچر کیا ہے؟ ان کا فیوچر نہیں ہے. فیوچر میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر فرض کریں نواز شریف کو لاسٹ پہ لا کر دکھا کر تو مجھے لگتا ہے کہ گیم کہیں نہ کہیں ٹرن ہوگی، جس کی وجہ سے شاید نواز شریف نہ ہوں. دو بندے میری نظر میں آتے ہیں، یا شہباز شریف یا ان کی بیٹی. ان کو کوئی نہ کوئی ارنڈ اسٹیٹس دیا جاتا ہے. میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ان کو ارنڈ اسٹیٹس مل سکتا ہے، بٹ دیٹ وڈ ناٹ بی دا نواز شریف. اچھا اور آپ بتائیں کہ ملک کے حالات جو ان سے نا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کم ہوا مگر مہنگائی وہیں پہ کھڑی ہے، ڈالر اور مہنگائی، اس کے حوالے سے بتائیں. اس مہینہ یہ جو مہینہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اسکارپیو کا مہینہ، اس مہینے میں چیزیں ڈیسیشنز بڑے بڑے ڈیسیشنز لیے جائیں گے اور اکانومی کی بہتری کا ٹائم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی خدا نخواستہ پھر دوبارہ سے چیزیں ورسٹ کم ہونے شروع ہو گیں. گریجولی چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں گی اور یہ اس کا آغاز کرے گا. تو مریم کو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ارن اسٹیٹس ملے گا؟ ان کو اب ان کو سوری اگین،
मगर सबको अर्न स्टेटस ही मिलेगा. नो बॉडी इन ए पोजिशन टू अर्न दिस स्टेटस. शहबाज शरीफ साहब भी सेम. उनका भी यही कुछ है. तो पंजाब किसका होगा? पंजाब मिला जुला ही होगा. हमने पिछली वीडियो जो आपने बनाई थी उसमें हमने कहा था खुली बंदर बांट हो गया. अब देखेंगे हो की रहा. सबको मिलेगा, बटेगा, सबको मिलेगा. सबको सब में बटेगा. अच्छा सर, वर्ल्ड लेवल पे एक इवेंट चल रहा है वर्ल्ड कप. उसमें आपने प्रेडिक्शन दी थी जो पाकिस्तान उससे हार जाएगा इंडिया से, और वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान हार गया. और दूसरा आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का है. पाकिस्तान आज कहाँ पे देखते हैं कि जी आगे कौन से इवेंट तक पहुँचेगा? आपने मुझे कहा था कि जी न्यूजीलैंड जो सा है ना फाइनल खेलता हुआ नज़र आ रहा है, मगर कल इंडिया से हार गया. अब आगे क्या देख रहे हैं? देखें, अगर आज भी टेबल देखें, सबसे पहले तो इसको छोड़ें, मैं शुरू से हम शुरू करते हैं. सबसे पहले ये है कि कोई भी एक आदमी कतई तौर पर कभी भी क्रिकेटिंग इवेंट या स्पोर्टिंग इवेंट की कोई रीडिंग नहीं दे सकता. तो मैंने पहले कहा था ये मेरी प्रेडिक्शंस नहीं है, ये मेरी गट फीलिंग है. क्योंकि मैंने थोड़ी क्रिकेट खेली है. आपने देखा कि यहाँ पर माजिद खान की तस्वीर लगी है, अहमद सईद की तस्वीर लगी हुई है. तो ये मेरे क्रिकेटिंग हीरो रहे हैं. मैंने इन दोनों के साथ मिलकर भी क्रिकेट खेली है. तो एक क्रिकेट की थोड़ी सेंस होती है. मुझे भी अभी लगता है कि थोड़ी सी मुझे में सेंस है. तो मुझे ये लगता है कि जो 4 टॉप टीमें होंगी उसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इंडिया में से कोई भी एक हो सकती है. मैंने पहले भी यही कहा था. इंडिया तो अनबीटेबल जा रहा है. तो डेफिनेटली फाइनल में इन चारों में से कहीं ना कहीं होगा ना. जो लोग घर से खेलने के लिए आए हैं वही खेलेंगे ना. खेलने तो हम भी गए थे, मगर क्या कर रहे हैं? वो हम तो फिर आपको कैसा पता कि कैसे खेल रहे हैं, पता ही है. तो आई थिंक कि जहाँ जहाँ आगे बढ़ेंगे हम, यही 4 टीमें ऊपर की तरफ आएंगी. और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 8-0 होने जा रहा है. और उस दिन आपने बड़ा अजीबोगरीब कहा यार पाकिस्तान की बात क्यों नहीं. देखिए, पाकिस्तान हमारी जान है, हमारा दिल है. लेकिन जो ट्रू रियलिटी है ऑफ स्पोर्ट्स, जो आपकी जजमेंट है, जो गट फीलिंग है, जो एक खेलने का एक तरीका है, जो एक स्पोर्टिंग सेंस है, उससे यही लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि पाकिस्तान उस दिन इंडिया को विन कर पाता. नहीं जी, देखते हैं वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलता है. सियासी तौर पे देखें तो जी खान साहब की सियासत आगे मौज़ूम साहब कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रही. मियाँ साहब अगर लेंगे तो अन स्टेटस लेंगे, और बल्कि नून लीग की पूरी फैमिली जो सी है वो अन स्टेटस पे है. और इसके अलावा अब जरदारी साहब देखते हैं मफामत के बादशाह किस तरफ जाते हैं, किसके साथ मिलकर ये अपना थोड़ा सा हुकूमत में इन रहेंगे. और इसके अलावा जो सा महंगाई जो सा कम होने का नाम नहीं ले रही. अब डॉलर का क्या बनता है. बहुत शुक्रिया. सलाम पाकिस्तान.